الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. آپ سب کو ویلکم رمضان پروگرام میں ویلکم. آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک آنے والا ہے اور اس کا استقبال کرنا، اس کو ویلکم کرنا، اس کے لیے ہم نے یہ پروگرام ارینج کیا ہے. ویلکم کا مطلب تو آپ سب جانتے ہی ہیں نا. کیا مطلب ہے ویلکم کرنے کا؟ خوش آمدید کرنا، کسی کے آنے پر خوش ہونا، گریٹ کرنا، اس کا استقبال کرنا. ویلکم ہم کس کو کرتے ہیں؟ کس کو ہم ویلکم کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی مہمانوں کو کرتے ہیں نا ویسے تو ویلکم، یا اپنے پسند کے لوگوں کو کرتے ہیں. اور اگر جو مہمان ہو ہماری پسند کے ہوں تو پھر تو اور بھی اچھی بات ہو جاتی ہے نا. ویلکم کرنا رسمی نہیں ہوتا، پھر دل سے بندہ ویلکم کرتا ہے نا. ایک تو رسمی ویلکم ہوتا ہے نا کہ بھلے وہ پسند ہے یا نہیں پسند ہے تو اس کا استقبال کرنا ہی کرنا ہے. لیکن جو مہمان آپ کو پسند ہو تو اس کا استقبال کرنا پھر ہم دل سے کرتے ہیں نا. تو جیسے اگر ہمارے کوئی خالہ آ جائیں یا پھپھو، ماموں، چاچو یا کوئی بھی اگر ہماری بیسٹ فرینڈ آ جائیں پھر تو ہم اور بھی اچھے طریقے سے استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں نا. اور پھر اور آپ کو پتہ ہی ہے نا پھر کیسے تیاری کرتے ہیں ویلکم کرنے کے لیے. ہم کس کس طرح کی تیاریاں کرتے ہیں جو مہمان آنے والے ہوں تو کیا کیا تیاری کرتے ہیں ہم ان کے لیے، ان کے استقبال کے لیے، ان کو ویلکم کرنے کے لیے. جیسے مثلاً گھر کی صفائی کرتے ہیں یا ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں. یہاں انہوں نے رہنا ہوتا ہے جس کمرے میں، اگر وہ رات رہنے والے ہوں کچھ دن کے تو پھر ان کے اس کمرے کی بھی صفائی، یعنی ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے وہ ہمارے جو مہمان ہیں وہ خوش ہوں اور ہم سے خوش ہو کر جائیں، ہے نا. تو جو رمضان المبارک ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک مہمان ہی ہے، ایک مہینے کے لیے ہے، ایک سال کے بعد آتا ہے. تو اس کو اور ہم ویلکم کر کے، رمضان کا ویلکم کر کے، اس کا استقبال کر کے ہم کس کو خوش کریں گے یا کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ کون خوش ہوگا؟ اللہ خوش ہوگا نا. کیونکہ یہ جو مہینہ ہے یہ کس کا مہینہ ہے؟ اللہ ہی کا تو ہے. رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. اور یہ مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں ہم روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دعا اور پرہیزگاری تقویٰ. اب دیکھیں کہ روزہ کیا چیز ہے. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ روزہ کیا چیز ہے. روزہ اصل میں جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو صبح سحری کے وقت فجر سے پہلے وہ اپنا کھانا پینا، فجر تک، طلوع فجر تک وہ اپنا کھانا پینا کر لیتا ہے. جو اس نے کھانا ہو سحری کہتے ہیں اس کو. اور اس کے بعد وہ مغرب تک، غروب آفتاب تک وہ کھانے پینے سے اور بہت سے جائز کاموں سے رکا رہتا ہے. یہ روزہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں غلط باتوں سے رکنا بھی شامل ہے، ٹھیک ہے. کھانا پینا بھی اس کے اندر شامل ہے اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن سے جائز کام ہے لیکن ان سے اس دوران روکا گیا ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ ہے قرآن. رمضان میں ہم قرآن سے خاص طور پر اس کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں. اور خاص طور پر اس کا دورہ کرنے کی سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے ہر رمضان میں اور اس کا دورہ کرواتے تھے. ایک دفعہ پورا ان سے سنتے تھے اور اس طرح مکمل کرتے تھے. اور اس کے بعد تیسری چیز ہے دعا. دعا جو ہے رمضان میں جو دعا ہے نا اس کا بھی خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. کیونکہ رمضان میں روزے کے دوران بھی اور روزے کے بعد بھی اور خاص طور پر سحری اور افطاری کے اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے روزے دار کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اس لیے دعائیں بہت مانگنی چاہیے. جہاں پر قرآن پاک میں روزے کا ذکر آیا ہے نا وہاں ساتھ ہی دعاؤں کا بھی ذکر ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو کہو کہ میں اسے قریب ہی ہوں، ٹھیک ہے. اور دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. تو روزے کے ساتھ دعا کا بھی بہت زیادہ کنیکشن ہے. کیونکہ سحری کا جو وقت ہے ویسے بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، آپ جانتے ہیں نا. کہ تہجد کا جو وقت ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس میں تو ایک لمحہ ایسا بن جاتا ہے کہ جس میں آپ زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں. اور جو چوتھی چیز ہے وہ ہے پرہیزگاری. یعنی اس میں روزہ جو ہے وہ ہمارے اندر کیا پیدا کرنے کے لیے آتا ہے؟ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نا. رمضان کے روزے کس لیے فرض کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو. قرآن پاک میں آتا ہے سورہ بقرہ میں کہ یہ روزے جو ہیں اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو. تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، ہر اس کام سے بچا لینا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. تو اس کام کو چھوڑ دینا تقویٰ ہے. تو روزہ کیسے تقویٰ پیدا کرتا ہے؟ کہ روزہ رکھ کر گالی دینا، جھوٹ بولنا، لڑائی جھگڑا کرنا اور سارے گناہ جو ہیں ان سے روزہ جو ہے مکروہ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے، اس کا مفہوم ہے کہ روزہ جو ہے وہ یعنی صرف اس لیے نہیں آتا کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں اور بس،
بھوکے رہیں اور بس، اس لیے نہیں آتا، بلکہ اس لیے آتا ہے روزہ، اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ روزہ رکھنے کے بعد آپ برائی سے بچ جائیں، فحش سے بچ جائیں، غلط کاموں سے بچ جائیں، غلط چیزیں دیکھنے سے بچ جائیں، غلط باتیں کرنے سے بچ جائیں، غلط چیزیں سننے سے بچ جائیں۔ یعنی یہ نہیں ہو کہ روزہ رکھنے کے بعد ہم سمجھیں کہ چلو اب روزے کو کسی طرح گزارنا ہے تو کچھ بھی بیٹھ کے دیکھا جائے، ٹی وی پر ٹرانسمیشن لگا لی جائے رمضان کی ٹرانسمیشن یا جو بھی کچھ لگا کے دیکھ لیا جائے، کچھ بھی ایسا دیکھنا جس سے روزے کا مقصد ختم ہو جاتا ہو، وہ چیز فضول ہے اور نہیں دکھنی چاہیے، اور اس سے الٹا نقصان ہوگا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ یا موبائل پر بیٹھ کر فیس بک، انسٹا اور دوسری ایپ چلاتے رہنا اور سمجھنا کہ یہ ہم چونکہ روزہ رکھا ہوا ہے اسے سے گزارنا تو ہے کسی نہ کسی طریقے سے، تو ہم اس کو اس طرح گزاریں، تو یہ تقویٰ کے بالکل منافی ہے۔ روزہ ہمیں اس بات کا پابند کرتا ہے کہ ہم ایسی غلط چیزوں سے دور رہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو رمضان ہے، رمضان مبارک کا یہ جو مہینہ ہے، یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی اہمیت کیوں دی ہے؟ وہ اس کی اہمیت کی وجہ قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی یہ جو مہینہ ہے اس کی برکتیں اس قرآن یعنی کتاب کی وجہ سے ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں کہ اگر اس کی برکت ہی کتاب کی وجہ سے ہے تو پھر ہم کتاب کو، اس اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے بغیر یا سننے اور سمجھنے کے بغیر یا اس کے ساتھ کوئی تعلق بنانے کے بغیر کیسے اس رمضان کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس رمضان میں اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ لیں، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جہاں یہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہاں برکتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں جس رات میں یہ اتارا گیا وہ لیلۃ القدر ہے، اور اس کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ 1000 مہینوں سے اس کو بہتر قرار دے دیا گیا۔ جس شہر میں یہ اترا وہ شہر سب سے برکت والے شہر بنا دیے گئے، جن شہروں میں یہ اترا نازل ہوا، اور جس ہستی پر یہ اترا وہ ہستی اتنی برکتوں والی ہے اور اتنی ہمارے لیے اہم ہے، اور جو لے کر اس کو اترے وہ فرشتہ اتنا زیادہ بابرکت اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہے۔ تو یہ جو کلام پاک ہے اس کو ٹائم دینا، اس کے لیے وقت نکالنا انشاءاللہ زندگیوں میں برکت پیدا کر دیتا ہے، اوقات میں برکت پیدا کر دیتا ہے، ہماری زندگی کی جو سمتیں ہیں وہ درست ہو جاتی ہیں۔ یعنی ہمیں لگتا ایسے ہے جیسے ہم کوئی ٹائم نکالیں گے قرآن پاک کو دینے کے لیے تو پتہ نہیں ہماری زندگی میں کون سی کمی پیدا ہو جائے گی، ہمارے کون سا نقصان ہو جائے گا، پتہ نہیں ہمارے پیپروں میں یا امتحانات میں نمبر کتنے کم ہو جائیں گے۔ یہ صرف ہم سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جب برکتیں دیتے ہیں، جب آسانیاں دیتے ہیں تو ہمیں نہیں معلوم کہاں کہاں سے وہ ہمیں برکتیں عطا فرما دیں۔ ہمیں لگتا تو یہ ہے نا، یا لگ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں روز اس کلام پاک کے لیے ایک ٹائم نکالنا، اس کو سننے کے لیے بیٹھنا، پتہ نہیں اس طرح تو میں یہ بھی کر سکتی ہوں، وہ بھی کر سکتی ہوں، یہ بھی یاد کر لوں گی، وہ بھی یاد کر لوں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ اس کلام کے ساتھ جڑ کے دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں، کیسے آسانیاں ہو جاتی ہیں، کیسے نیکیوں کے راستے، سیدھے راستے کیسے کھل جاتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب ہی ہدایت کی ہے، اور اگر ہم اس کو ہدایت کے بغیر، اس کی نیت کے بغیر پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے رمضان میں اس کو ضرور ٹائم دیں، اور خاص طور پہ دورہ قرآن جو ہو رہا ہے انشاءاللہ جو 30 منٹس کا دورہ قرآن ہوگا، روزانہ صرف 30 منٹس ہوں گے، آپ اس کو اس میں شریک ہو کے دیکھیں، انشاءاللہ دیکھیں کہ آپ کو کتنا کچھ سمجھ میں آئے گا، کتنی چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی، اور کتنے رستے انشاءاللہ کھل جائیں گے اور زندگیوں میں برکت ہوگی۔ بہت سے لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں ہم دیکھ رہے ہیں قرآن کی اتنی زیادہ برکتیں ہیں، وہ اتنا ٹائم قرآن کو دیتے ہیں پڑھنے میں، پڑھانے میں، اور اس کی خاطر وہ لگے ہوئے ہیں، اور ان کی زندگیوں میں اتنی برکتیں اور اتنی آسانیاں، یعنی اگر ہم اس کو کر کے دیکھیں نا، ایک دفعہ پکڑ کے دیکھیں، پھر دیکھیں کتنی برکتیں اور کتنی آسانیاں ملیں گی انشاءاللہ، اور ہدایت ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی اتنا یہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس میں جنت کے دروازے کھول جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس مہینے کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر۔ یہ وہی رات ہے جس میں کلام پاک اللہ تعالیٰ کا قرآن اترا تھا، نازل ہوا تھا۔ یعنی اس کی ایک رات جو ہے نا، یعنی آخری 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ روزے دار کو جنت میں ایک خاص دروازے سے داخل کیا جائے گا، اس دروازے کا نام ہوگا باب الریان۔ یعنی اس کے لیے، روزے دار کے لیے خصوصی طور پر اتنا پروٹوکول ہوگا کہ جو روزے رکھتے ہوں گے، اللہ کی خاطر بھوک پیاس برداشت کرتے ہوں گے، اور اللہ کی خاطر انہوں نے برائیوں کو چھوڑا ہوگا روزہ رکھنے کے بعد، اور قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہوگا اور اللہ سے دعائیں کی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کریں گے؟ باب الریان میں داخل کریں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن روزے دار کے لیے اور قرآن پاک پڑھنے والے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ میں نے اس کو اس نے میری خاطر بھوک پیاس برداشت کی اور اس نے برائیاں چھوڑی، تو اللہ تعالیٰ تو اس کو بخش دے، اس کا سفارشی ہوں گے اس کے لیے۔ اور پھر قرآن کہے گا کہ اے اللہ پاک، یہ میری تلاوت کرتا رہا، یہ شخص، یہ بندی میرے لیے مجھے پڑھتی رہی، مجھے سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، اس کے لیے یہ اپنا ٹائم نکالتی رہی، تو اس کو بخش دے۔ تو یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے گواہ بھی ہوں گی اور اس کے لیے سفارش کرنے والی بھی ہوں گی۔ یہ دونوں چیزیں اتنی زیادہ اہم ہیں اور دونوں کا اتنا زیادہ آپس میں کنیکشن ہے۔ تو اسی طرح ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس ماہ میں ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ روزہ رکھنا ہے ایک، تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کو خوب شوق سے اور سمجھ کر پڑھنا ہے، کم از کم ایک دفعہ اس کو مکمل کرنا ہے۔
دیکھیں اب آپ کے اگر ایگزامز ہو رہے ہیں، بے شک اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت کم ٹائم نکلے گا، تو اس کے لیے آپ کو میں یہ تجویز دوں گی، ریکمینڈ کروں گی کہ آپ یہ دورہ قرآن ضرور لے لیں۔ اگر آپ ویسے نہیں پڑھ سکتے تو نہ پڑھیں، تھوڑا تھوڑا پڑھ لیں، پورا سپارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے روز آپ کو، کیونکہ آپ کے پاس ظاہر آپ سمجھنے کے لیے کوشش کریں نا، تو ہدایت کیسے ملے گی؟ ہدایت سمجھنے سے ملے گی، صرف پڑھنے سے نہیں ملے گی۔ تو اس کو سمجھ کر پڑھنا ویسے پڑھنے سے بھی بہت زیادہ، اس کی نیکیاں بھی بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ ضرور کریں کہ یہ دورہ قرآن آپ ضرور لے لیں، اور اس کے علاوہ ناظرے میں آپ تھوڑا سا حصہ جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہو وہ پڑھ لیا کریں، لیکن دورہ قرآن 30 منٹس کا جو ہے وہ آپ نے ہرگز نہیں اسکپ کرنا، ٹھیک ہے؟ اور تیسرے نمبر پر نمازیں جو ہے نا وہ اول وقت پر اور خشوع و خضوع سے ادا کرنی ہے، کیونکہ نماز اگر ٹھیک نہیں ہوگی انسان کی تو اس کا کوئی عمل بھی درست نہیں ہوگا۔ تو نماز جو ہے اس کو اول وقت پر پڑھنے کی کوشش کرنی ہے رمضان میں، اور اس کو خشوع و خضوع سے ادا کرنا ہے، یہ پوری حضوری کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ، اور پورا دھیان کر کے کہ میں خالق اور مالک کے دربار میں کھڑی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور چوتھا کام آپ نے کرنا ہے، خوب خوب دعائیں کرنی ہیں۔ اب دعائیں کیسی کرنی ہیں؟ اپنے لیے کرنی ہے، اپنے والدین اپنے اساتذہ کے لیے کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کرنی ہے، اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور خاص طور پر فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنی ہیں، ٹھیک ہے؟ امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرنی ہیں، ان کے لیے دعائیں کرنی کہ اللہ مسلم امہ کو غیرت عطا فرما، شرم عطا کر، ان کو اتفاق اور اتحاد دے دے، اور ان کو مسلمانیت اور ایمان عطا فرما، ٹھیک ہے؟ اور جو دعائیں آپ چاہتے ہیں آپ کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا گڑ گڑا کر دعائیں کریں، مانگیں، دنیا آخرت کی کامیابیاں مانگیں، صحت مانگے، ہدایت مانگے، سب سے بڑی دعا جو ہے وہ ہدایت مانگے۔ اور اس کے علاوہ اپنے گھر والوں کی خدمت کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، جتنی آپ کر سکتے ہیں، جتنا آپ کو ٹائم ملتا ہے۔ جو خواتین ہیں وہ تو ماشاءاللہ بہت خدمت کرتی ہیں اس مہینے میں، ان کے لیے سحری بناتی ہیں، مائیں جو ہوتی ہیں وہ سحری بناتی ہیں، افطاری بناتی ہیں، ٹھیک ہے، سارے گھر کے کام سنبھالتی ہیں۔ اور لیکن جو بیٹیاں ہیں تو وہ کیا کریں؟ وہ ان کی ضرور ہیلپ کریں، تھوڑی سی کریں بھلے، جتنی ہو سکتی ہے کریں، لیکن ضرور کریں، بہت اجر ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک اور کام کریں کہ یعنی کچھ ایسے کام بھی ہیں جن سے آپ کو بچنا ہے روزہ رکھ کر، جن سے آپ کو اوائڈ کرنا ہے، بچنا ہے، لازمی ان سے بچنا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے جھوٹ بولنا، یعنی اس سے آپ نے بالکل جھوٹ نہیں بولنا، یعنی مذاق میں بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ ہم لوگوں کو عادت ہو گئی ہے، خاص طور پر نوجوان نسل جو بچیاں ہیں، جنریشن جو ہے ینگ، ان کو عادت ہو گئی ہے کہ مذاق مذاق میں جھوٹ بولنے کی، دوسروں کو پرینک کرنے کی، دوسروں کو بیوقوف بنانے کی عادت ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ ایک گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل نہیں کرنا۔ اور دوسری بات، دیکھیں یہ جو روزہ ہے نا یہ اصل میں ایک تربیتی آپ کے لیے کورس ہے، یعنی آپ نے جن برائیوں سے اس میں اگر بچ گئے نا تو آئندہ سال بھی انشاءاللہ آپ اس میں بچنے کی کوشش کریں گے، اگر آپ نے اس مہینے میں پریکٹس کر لی، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد دوسرا کام ہے کہ لڑائی جھگڑا کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تیسری بات گالم گلوچ کرنا، اور اس کے بعد غیبت کرنا، آپس میں بہن بھائی آپس میں جب لڑ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ گالیاں بھی نکلتی ہیں اور بہت کچھ ہو جاتا ہے، تو ان سے بچنا ہے۔ اس کے بعد غیبت کرنا، یعنی دوسروں کی برائیاں کرنا، بہت جلدی ہم دوسرے کے بارے میں کوئی بات کر دیتے ہیں، جیسے ہمارے پاس سے کوٹ کر گیا، ہماری کوئی دوست ہے وہ ادھر سے ادھر ہوئی ہے تو ہم نے فوراً اس کی غیبت کر لی، اچھا یار یہ دیکھو ایسے کرتی ہے ایسے کرتی ہے، چلو جی یہ جو ہے نا یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہوتی، غیبت ہے اور یہ بہت سخت گناہ ہے، اسے منع کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد غصہ کرنا، روزہ رکھ کے ویسے بھی غصہ بہت آتا ہے، یہ یعنی جب بھوک لگی ہوتی ہے نا انسان کو تو اس کو چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، غصہ آتا ہے، اور بات بے بات وہ نا پھر غصہ نکالنے لگ جاتا ہے، تو غصہ کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ان برائیوں سے بچیں۔ اور پھر اس کے بعد جو بڑا اہم کام ہے وہ یہ بھی ہے کہ موبائل پر غلط چیزیں دیکھنے سے پرہیز کرنا ہے، موبائل کا مس یوز نہیں کرنا ہے، وہ تو ویسے بھی نہیں کرنا، یہ سب کام ویسے بھی نہیں کرنے ہم نے، ٹھیک ہے؟ اور روزوں میں تو خاص طور پر روزہ رکھ کے نہیں کرنے کہ میرا روزہ نہ کہیں خراب ہو جائے، ٹھیک ہے؟ موبائل پر کوئی غلط چیز نہیں دیکھنی ہے، اگر دیکھنی ہے تو اچھی چیز جس سے ہمارے ایمان کو فائدہ ہو، اور اس طرح ڈرامے گانے اور رمضان کے پروگرام، جیسے پہلے میں نے کہا، اچھا رمضان کے پروگراموں سے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ رمضان کے پروگرام تو بڑی اچھی چیزیں دکھا رہے ہیں تو وہ ہم کیوں نہ دیکھیں؟ اچھا دیکھیں رمضان ٹرانسمیشن وہ کیا دکھا رہے ہوتے ہیں؟ صرف وہ آپ کا وقت لے رہے ہوتے ہیں، آپ کا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، وہی وقت اگر آپ قرآن کو دیں گے تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی بات۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں لو جی ہم تو رمضان ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں نا، بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، یہ تو کوئی گناہ کا کام نہیں ہے تو ہم صحیح کر رہے ہیں۔ یہ بالکل صحیح نہیں ہے، وہ آپ کو قرآن سے ہٹا رہے ہیں، وہ آپ کو بری چیزوں میں ایسی چیزوں میں دکھاتے ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں چلو یہ چھوٹی سی برائی، یا بلکہ یہ برائی نہیں نیکی ہی ہے یہ بھی، اور آپ اس اصل کام سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اصل کام کیا ہے رمضان میں؟ جیسے میں بتا چکی ہوں، روزہ رکھنا، قرآن پڑھنا، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس جو ٹائم بچتا ہے آپ ہرگز ٹی وی کے آگے نہ بیٹھیں، آپ دعا کر لیں بیٹھ کے، آپ رمضان کا آپ قرآن پڑھ لیں بیٹھ کے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ جس سے آپ کا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے۔ اس کے بعد ایک اور کام بچے بہت کرتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، وہ سوتے رہنا، یعنی جب ان کو لگتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ ان کو لگنے لگے، جیسے کہتے ہیں بھوک لگنے لگے، روزہ جو ہے وہ تنگ کرنے لگے تھوڑا تھوڑا، تو پھر کیا کرنے لگ جاتے ہیں؟ سونے لگ جاتے ہیں کہ بس ہم سونے جا رہے ہیں، نیند ہماری پوری ہو جائے اور بس روزہ پورا ہو جائے۔ روزہ پورا کرنا مقصد نہیں ہے، روزے میں کچھ کرنا مقصد ہے۔ روزہ آپ کو اس لیے نہیں آتا کہ روزہ رکھ کے تو سو جائیں یا اس کو بس گزار لیں، روزہ گزارنا نہیں ہے۔ روزے کا جو پورا روزہ ہے 24 گھنٹے جو پورا ٹائم ہے آپ کے پاس، روزہ رکھنے کھولنے کے بعد جو ٹائم ہے وہ بھی آپ کا رمضان کا ہی وہ ٹائم ہوتا ہے، رمضان ہی ہوتا ہے وہ بھی، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹائم کو اویل کرنا ہے، ٹائم
کو ضائع نہیں کرنا، وقت کو ضائع نہیں کرنا، اس میں آپ قرآن پڑھیں، آپ دعا کر لیں بیٹھ کے، آپ نفل پڑھ لیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ قرآن کی کوئی آیت سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا، ضائع نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد ایک اور کام جو ہمیں بڑا فکر رہتی ہے کہ نت نئے کھانے کی فکر، جس کی وجہ سے ہم بعض وقت اپنی ماؤں کو بھی پریشان کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض وقت مائیں خود بھی اسی اس میں ہوتی ہیں کہ بس بچوں کو کھانے کھلانے ہیں طرح طرح کے، ہر روز ایک نئی ڈش ہونی چاہیے، ہر روز ایک نئی ڈش ہونی چاہیے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ رمضان اس لیے نہیں آیا کہ ہمارے نفس کو بڑا کر دے اور موٹا کر دے، ہمارے نفس کو خواہشات ہماری بڑھتی چلی جائیں۔ رمضان ہمارے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے آیا۔ ہم اپنے نفس پر کیسے کنٹرول کر لیتے ہیں یہ سکھانے کے لیے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پورا دن تو چلو کنٹرول کر لیا، شام ہوئی تو ساری حدیں پار کر دی، کھا کھا کے برا حال کر دیا، اور پھر صرف کھا کھا کے نہیں، نت نئی چیزیں کھانے کی فکر۔ یہ چیز جو ہے نا، یہ بھی اپنے دل سے اپنے اس رمضان سے نکال دیں کہ نت نئے نہیں کھانے ہم نے، ٹھیک ہے، ایک دو چیزوں کے علاوہ ہم نے کوئی فرمائش نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم کیونکہ اس سے ہوتا کیا ہے، ایک تو یہ کہ ہمارا نفس موٹا ہو جاتا ہے، یعنی جو کام روزہ کرنے کے لیے آیا ہے ہم اسے الٹ کام اس کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ جو کھانے بنانے والا ہے نا بندہ، وہ اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ آج میں نے کیا بنانا ہے کہ میرے بچے مجھ سے خوش ہو جائیں، میرے میاں مجھ سے خوش ہو جائیں، ہے نا، وہ اسی چکر میں ریسیپیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ حالانکہ جس رمضان میں ان کو قرآن سننا ہے، پورا قرآن لینا ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اصل میں ہدایت حاصل کرنے کے لیے، اور دعائیں کرنی ہے، نفل پڑھنے ہیں، وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں، وہ ریسیپی پہ ریسیپی، اچھا یہ ریسیپی بنا لوں گی، اچھا یہ ریسیپی بنا لوں گی۔ تو یہ چیز انتہائی نقصان دہ ہے، یہ بالکل کوئی فائدہ نہیں روزے رکھنے کا، یہ روزے کا الٹا ہم پر الٹ اثر ہوگا، صحیح اثر نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے علاوہ چند باتیں اور بھی اس رمضان کے بارے میں آپ سے کر دوں کہ یہ جو رمضان ہے اس کو کہا گیا ہے حدیث میں کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے موسم بہار میں جیسے آج کل موسم بہار ہے نا، تو کیسے ہر جگہ پر پھول اور سبز پتے اور اتنی پیاری پیاری کونپلیں کھل رہی ہیں، تو یہ جو ہے نا موسم رمضان کا، یہ کون سا ہے، نیکیوں کا موسم بہار میں۔ اس میں چھوٹی چھوٹی سی نیکی کا اجر بھی اللہ تعالیٰ بڑا ہی کر دیتے ہیں، جس میں ہر نیکی کا اجر جو ہے نا 10 گنا سے زیادہ سے لے کر 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے، یعنی آپ ایک نیکی کرتے ہیں نا تو عام دنوں میں اس کو 10 ثواب ملتے ہیں، 10 درجے ملتے ہیں اس کے، لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ اس کو 10 سے لے کے 70 تک بڑھا دیتے ہیں۔ اور اس مہینے میں اگر ہم ایک نفل ادا کرتے ہیں نا تو اس کا ثواب فرض ادا کرنے کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس میں فرض ادا کرتے ہیں تو اس کا ثواب 70 فرض ادا کرنے کے برابر ہے۔ اتنا نیکیاں بڑھ جاتی ہیں اس مہینے میں، تو پھر ہم اس نیکیوں کے موسم کو کیوں ضائع کریں، اس کے لمحات کو ہم کیوں ضائع کریں، اور اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، دیکھیں نا۔ اور روزے کا اجر تو اللہ تعالیٰ بے حساب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا، یعنی ایسی یہ پیاری نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو اس لیے اس بات کو یاد رکھ کر، ذہن میں رکھ کے کہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، میں نے اس میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا، اور اس میں نیکیاں ہی نیکیاں بڑھا دینی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر اس کے علاوہ چند اور باتیں ہیں کہ جو اس کی برکات کو سمیٹنے کے لیے چند ٹپس سمجھ لیں آپ، کہ سب سے پہلی بات ہے کہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اپنے وقت کو اس طرح ارینج کریں، اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ میرا جو دورہ قرآن کے لیے ٹائم نکل آئے، میں پورا قرآن ایک دفعہ سمجھ لوں، اس میں سے گزر جاؤں، اس کے اہم اہم نکات کو دیکھ لوں، تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ میں نے اس ٹائم پر یہ کرنا ہے، پھر آپ یہ دیکھیں کتنا ٹائم نکل آئے گا، آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنا کر دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قرآن کے ایک بار کے دورے کو لازمی کر لیں، یہ تیسری بات ہے، یعنی سب سے پہلی بات ہے کہ وقت کو ضائع نہیں کرنا، دوسری بات ہے ٹائم ٹیبل بنا لینا ہے، تیسری بات ہے قرآن کے ایک بار دورے کو لازم کر لینا ہے، اور یعنی اس کو ایک بار سمجھ کے اس میں سے گزرنا ہے جو، اور یہ جو کلاس خاص طور پر ارینج کی گئی ہے اس کو ہر صورت میں اٹینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سے اپنے اوقات میں برکت کے لیے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ دعائیں سننے والا ہے، دیکھیں وہ کتنی برکتیں دیتا ہے، دیکھیں وہ کتنی آسانیاں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید ہے کہ آپ نے اہم باتوں کو نوٹ کر لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رمضان کو ہمارے لیے فروٹفل بنائے، واقعی ہم اس میں اتنی نیکیاں کریں، اتنا ہمیں اس میں ہمارے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہی بن جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ بے انتہا اس میں ہم سے خوش ہو جائیں، ہم سے راضی ہو جائیں۔ اور یہ مغفرت کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، بخشش کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو بخش دیتے ہیں جو اسے دعائیں کرتے ہیں، اس سے اپنی بخشش مانگتے ہیں۔ بخشش ضرور مانگنی ہے، اپنے گناہوں سے اپنے گئے ہوئے لوگوں کے لیے دعائیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی آپ دعائیں حاجات نیک حاجات کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں، وہ سب دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور دورہ قرآن لینے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔